تمام پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو فائنانس بورڈ کے ممبران ہیں، ان سب پہ وہ تمام الزامات ثابت ہو گئے کہ بہت بڑے پیمانے پہ بے قاعدگی ہوئی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکی شہریوں نے کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے۔ اگر یہ کوئی مغربی ملک ہوتا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ آج اسمبلیوں میں نہیں جیل میں ہوتی۔ لیکن جب آپ شر کو پالتے ہیں، جب آپ انتشار کو برداشت کرتے ہیں سیاست کی کسی مصلحتوں کے تحت، تو آج اس ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہے کہ روز ایک نئی کال دی جاتی ہے، روز ایک نئی انتشار کی کال دی جاتی ہے، اور یہ جو تازہ ترین کال ہے جو 24 تاریخ کو دی گئی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ایک مس کال ثابت ہوگی۔ میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر برطانیہ میں فارن فنڈنگ کیس ہوتا تو جیسا کہ ابھی حالیہ کچھ ہفتے پہلے برطانیہ میں بلوے ہوئے، ہفتے کے دن بلوے ہوئے، اتوار کے دن وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، اور بدھ کے دن ان کی عدالتوں نے سزائیں دینی شروع کر دی۔ ایک ایسے شخص کو بھی سزا دی گئی جو کہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا، اور اس پہ الزام یہ لگایا گیا کہ آپ وہاں کر کیا رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ پاکستان میں جو ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے گورننس کی، ریاستی اداروں کی، حکومتوں کی اور عدالتوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کا نتیجہ بڑھتا ہوا انتشار ہے۔ اور اگر یہ وقت پہ، جیسا کہ میں نے کہا، اگر یہ وقت پہ اس انتشار کی بیخ کنی کر دی جاتی تو آج شاید یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج حالات اس حد تک گر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسوں میں امریکی جھنڈا لہرا کے آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کے بانیان ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہم امریکی غلامی میں اس ملک کو ڈال دیں۔ یہ قابل نفرت بات ہے، اور جو لوگ اس میں شریک ہیں، جو امریکہ کا جھنڈا لے کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یہ پاکستان کو آزادی کے نام پہ امریکہ کا غلام بنانے کے چکر میں ہیں۔ یہ آج تک انہوں نے کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی بیان دیا ہے فلسطین اور غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس پہ آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، جو ان کے پیچھے ہیں، وہ شاید ان سے خائف نہ ہو جائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، آواز بلند کرنا، اپنے ملک میں، اپنے ملک کے آئین کے اندر رہ کے، قانون کے اندر رہ کے یہ جنگ لڑنی ہے۔ اور پاکستان میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ احتجاج ایک آئینی حق ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو صحت کا آئینی حق ہے کہ ہر شخص کو اچھی صحت کی سہولیات ہو، روزگار ہو، امن و امان ہو، انتشار نہ ہو، یہ بھی بنیادی حقوق میں آتا ہے۔ ہمارے یہ بنیادی حقوق داؤ پہ لگا دیے گئے ہیں کیونکہ غیر ذمہ دار، ریکلیس اور ارسپانسبل قیادت جو ہے وہ پارٹی پہ مسلط ہے۔ یہ پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پارٹی کی جو ٹاپ قیادت ہے یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں، یہ ایلینز ہیں۔ نہ پارٹی کے چیئرمین کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، خود ساختہ جو چیئرمین ہے، نہ سیکرٹری جنرل کا کوئی تعلق ہے، نہ انفارمیشن سیکرٹری کا کوئی تعلق ہے۔ یہ تمام وہ عہدے ہیں جن پہ ایسے لوگ قابض ہیں جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے ہائی جیک ہو چکی ہے، اور ہم جو پی ٹی آئی کے بانیان ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ رکھا ہے کہ اب یہ عادی مجرم ہو چکے ہیں۔ یہ بارہا انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ
ورکروں سے دھوکہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکروں کو ان کا حقوق دینے سے انکاری ہیں۔ ایک پارٹی جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آئین قانون اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ یہ حق اپنے ورکروں کو دینے سے کیوں انکاری ہے؟ وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق پارٹی میں عہدوں کی بندربان کی جائے؟ اس لیے کہ وہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ صرف اقتدار کی ایک سیڑھی ہیں، اور اقتدار پہ چڑھنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو جب تک ادارہ نہیں بنایا گیا، جب تک پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو ان کے آئینی حقوق نہیں دیے گئے، ان کو الیکشن میں اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا انتخاب کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو یہ جو جماعت ہے یہ ایک انتشاری جماعت رہے گی۔ اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہوگا کہ ہمیں ہر صورت میں اقتدار دیا جائے، اور اس کے لیے یہ اب ملک کو بھی انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ اور بڑے افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اس انتشار، اس شر کو بیخ کنی نہیں کریں گے، اس کو آپ جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے، جب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ آپ کے نظام جو ہے وہ جمہوریت کے نام پہ ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صرف یہ ہے اقتدار کی ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت لانی ہے تو سیاسی جماعتوں کو شخصی اور خاندانی کنٹرول اور ان کی جو مرضی ہے اس سے ختم کر کے ان کو جمہوری ادارہ بنانا پڑے گا، ورنہ دنیا میں اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ چین جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن گئی، انہوں نے اپنے نظام میں میرٹ لے کے آئے، کمیونسٹ پارٹی میں میرٹ لے کے آئے۔ ڈینگ سیاؤپینگ نے جو انقلاب لایا وہ اس طرح لایا کہ اپنی جمہوریت، اپنی جو سیاسی جماعت ہے کمیونسٹ پارٹی، اس میں میرٹ لے کے آئے اور اس کے اندر ایک جمہوری انداز اپنایا۔ برطانیہ میں صحیح معنوں میں جمہوریت ہے، وہاں پہ درجنوں وزیر اعظم جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے تبدیل ہوتے ہیں، وہاں بادشاہتیں نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں میں۔ تو یہ جو انٹرا پارٹی کا کیس تھا جس کا تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا 13 جنوری کو، اور جس کی ریویو بھی 21 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، اب اس ریویو کے اوپر ایک اور ریویو داخل کیا گیا ہے۔ اور یہ بڑے مزہ کا خیز بات ہے کہ ایک دلیل یہ دی گئی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے وکلاء کی تیاری نہیں تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک شاگرد امتحانی پرچے میں فیل ہو جائے اور اس کے بعد درخواست دے کے پرچہ دوبارہ کرایا جائے کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے عدالتی نظام سے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایسے وکلاء، ایسے لوگ جو قیمتی عدالت کا قیمتی ٹائم لیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے، ان کے لائسنس منسوخ ہونے چاہیے۔ اور یہی کام برطانیہ میں ہوتا بھی ہے، وہاں پہ عدالتوں کے ساتھ آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آج بھی اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی نے آج بھی تاخیری حربے استعمال کیے، اور آج جب ہم تیاری سے آئے تو انہوں نے کہا ہمیں مزید وقت چاہیے، اور بہانے استعمال کیے جس کی وجہ سے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا